بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد حسب معمول میرے ساتھ مل کر نبی کریم آقا نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس مبارک وقت میں جمعے کے روز سعید میں میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی اس دن کی برکتوں کے صدقے میں میری اور آپ کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ ماہ رجب المرجب شریف میں ایک ایسا بھی عظیم واقعہ جسے ہم معجزہ نبوت اور آقا نامدار علیہ السلام کے معجزات میں سے قرآن کے بعد سب سے بڑا اور عظیم معجزہ کہتے ہیں، وہ وقوع پذیر ہوا۔ معراج مبارک، اور یہ وہ عظیم اور فضیلت و برکت والا، انعام و اکرام والا معجزہ ہے کہ جو اس امت کے لیے بھی باعث برکت، باعث رحمت، باعث انعام قرار پایا ہے۔ اور جیسا ہم اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کا دور ہے، تو اس دور میں آزادی اظہار رائے کے تحت جس کے جو دل میں آتی ہے وہ میڈیا پر اپنے خیالات کو پیش کرنے میں اور خصوصاً مذہبی معاملات کے اندر اپنی رائے دینے میں تأمل نہیں کرتے، جبکہ ہمارے بعض خیالات اور بعض ہماری رائے ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ نہ کرے اس حد تک لے جاتی ہیں کہ جو دائرہ اسلام سے خروج کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی رائے سے اور ایسی باتوں سے ہم کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، چاہے وہ بات صحیح ہو، عقل کے مطابق ہو، اخلاق کے دائرے میں ہو، مذہبی حدود کے اندر ہو، لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور حضور نے وہ نہ ارشاد فرمائی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ چاہے جیسی مذہبی معاملات میں بھی، اخلاقی دائرے میں بھی ہو، شرعی دائرے میں بھی ہو، لیکن حضور نے نہیں فرمائی، منسوب کر دی حضور کی طرف، تو یہ بھی جھوٹ ہو گیا نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑا نقصان اس میڈیا کے ذریعے اور اس آزادی اظہار رائے کے قانون کا سہارا لے کر لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ جھوٹا حدیث کا حوالہ لکھتے ہیں، بعض میں نہیں لکھا ہوتا، بعض میں صرف لکھا ہوتا ہے حدیث مبارکہ، بعض میں جھوٹا حوالہ لکھ دیتے، بخاری حدیث نمبر فلاں، آپ جا کر کے اس میں دیکھیں تو وہ حدیث اس نمبر کے اوپر موجود نہیں ہوگی، لیکن صرف اپنی بات کو پھیلانے کے لیے جھوٹا سہارا لیتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ جان کر بغیر تحقیق کیے کسی بات کو آگے بڑھانا جو کہ قرآن کی روح سے بھی حکماً منع فرمایا، سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا، یہ بھی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو لوگ جو ہے وہ اسے آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بات لوگوں کے اندر عام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے جو میڈیا کے ذریعے جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے ایک تو یہ کہ اجتناب برتنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ مذہبی حوالے سے تو بہت محتاط رہنا چاہیے اور پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے، عقائد کے اوپر پرکھنا چاہیے، اس لیے کہ عقائد جو ہیں یہ جڑ ہیں، جس کے عقیدے غلط ہوں گے اس کا پیڑ، وہ چاہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ببول کے بیج بو دے اور چاہے کہ اس کے اندر انگور کی بیل لگ جائے، تو معاف کیجیے گا اس میں انگور کی بیل نہیں لگنے والی، وہ ببولی کا درخت نکلے گا۔ تو اسی طرح اعمال میں عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اگر عقیدہ ہی غلط ہے، عقیدے میں ہی غلطیاں ہیں، تو پھر آپ چاہے جتنے مرضی کوئی عمل کر لیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی پھل نہیں ملے گا، سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اس لیے عقائد کے بارے میں تو خاص طور پر سنی سنائی اور بغیر تحقیق کے اور بغیر جانے، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کو اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ایسی باتوں کا پرچار کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بے شمار لوگوں کے خیالات، ان کی رائے، ان کی باتیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس عظیم معجزے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں کہ وہ جو ملاقات ہوئی تھی وہ یا اس سے آگے جو بڑے تھے وہ تو جبریل سے ملاقات ہوئی تھی جس کا کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں، ان سب باتوں کو بیان کرنا، آگے بڑھانا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ سب اپنے لیے اور اپنی قبر کے لیے گناہوں کا انبار اور کیڑے مکوڑوں کو جمع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ایسی ایک عظیم معجزہ، یہ ایک چھوٹے سے وقت کے اندر اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس ماہ رجب المرجب شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ تو پہلی بات تو ذہن کے اندر یہ کلیئر کر لیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ان کے زمانے کے مطابق، ضرورت کے مطابق
لوگوں کو حیران کر دینے والے، محیر العقول، وہ اللہ رب العزت نے ان کو معجزے عطا فرمائے، اور حاکم اور حکمت والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ کس دور کے اندر کس نبی کو کیا معجزہ عطا فرمانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زوروں پر تھا، اور کاہنوں اور جادوگروں کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی عروج پر تھی باتیں، اور اس زمانے کے جو جادوگر تھے وہ بڑے طاقتور اور بہت یعنی حکومت کے ایک ہم پلہ جو ہے ان کو ایک طاقت حاصل تھی، اور بعض مرتبہ تو حاکم وقت یا بادشاہ جو ہوتا تھا وہ بھی ان کے زیر نگی ہو جاتا تھا، زیر اتباع ہو جاتا تھا، اور جو وہ کہتے تھے اس کے مطابق بادشاہ فیصلے کرتا تھا، کاہنوں کو بلا کر پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس زمانے کے جو جادوگر تھے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے سامری جادوگر کا، تو اس کے واقعات آپ پڑھیں کہ وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جادو کی دنیا کے اندر ایسی حقیقت کوئی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے ہم نے دیکھی ہے۔ کہ ڈرانے کے لیے ان جادوگروں کو بلایا گیا تھا، مختصراً بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنے جادو کے زور پر کیا کیا، سانپ اور بڑے بڑے جو ہے نا اژدہے ٹائپ کے، وہ انہوں نے اپنے جادو کے زور پر نظر بد کر کے وہ چھوڑے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا، اے موسیٰ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین پر چھوڑ دو۔ تو وہ تو جادو کے زور پر تھے، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ جیسے ہی چھوڑا تو وہ اس سے بڑا ایک اژدہا بن گیا، اور ایسا اژدہا بن گیا کہ وہ ان کے چھوڑے ہوئے تمام جو سانپ تھے ان کو نگل گیا۔ جب وہ نگل گیا تو وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا یہ جادو کے زور پہ نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ تابع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، اور یہ یقیناً کوئی ایسی طاقت ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو اس رب نے عطا فرمائی ہے جو کسی اور کے پاس حاصل نہیں ہے، اس لیے انہوں ایمان لے آئے۔ حالانکہ قرآن کے اندر فرمایا کہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک لمحے کے لیے اس سے خوف طاری ہوا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، تم کوئی خوف نہیں کرو، ہاتھ بڑھاؤ، جیسے ہی تم اس کو طرف ہاتھ بڑھاؤ گے یہ دوبارہ عصا بن جائے گا اور تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر طب کی دنیا کے اندر بڑا جو ہے نا کمال تھا، بڑے بڑے طبیب ایسے علاج دریافت ہوئے تھے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے محیر العقول تھے۔ اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ جس برس کے اور مادرزاد اندھے کے اگر اپنا دست شفقت دست رحمت پھیرتے تھے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو وہ جو طبیب تھے وہ عاجز آ گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی طب کی دنیا کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی طاقت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر فصاحت کا ایک زمانہ تھا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے کلام کہنے والے، تو اللہ نے اپنا کلام اپنے نبی علیہ السلام کو قرآن کی صورت کے اندر عطا فرما کر اور کھلا چیلنج دے کر دے دیا کہ تم میں سے اگر کوئی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسی کوئی ایک آیت بھی، کبھی 10 آیتوں کا بھی کہا، پھر کہا ایک سورت لے آؤ، پھر کہا ایک آیت ہی لے آؤ، 3 جگہ پر اللہ نے مختلف انداز سے چیلنج دے دیا۔ لیکن اس زمانے کے فصیح اللسان اور فصیح اللغت لوگ جو تھے وہ بھی عاجز آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ما ھذا الا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، عاجز آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، انسانی عقل اس کو عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھ نہ سکے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سے اگر یہ صدور ہوا تھا تو اس کو معجزہ کہتے تھے، اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے اگر ایسا کوئی صدور ہوتا ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ لیکن ایک اور فرق ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم تھا
معجزے کے اظہار کا حکم تھا، اور وہ لوگوں کو بلا کر اس معجزے کا اظہار فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کو اس سے منع فرمایا ہے۔ ولی شوبدے باز نہیں ہو سکتا، لوگوں کو جمع کر کے کوئی شوبدہ نہیں دکھائے گا، لیکن اس سے از خود کچھ ایسی باتوں کا ظہور ہوگا جو لوگوں کی عقل سے ماورا ہوگا، اور اس کو پھر کرامت کا نام دیا جائے گا، معجزے کا نام نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک فرق ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ رہے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں، جب کہتے ہی ایسی بات کو ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ ایک ہی رات کے اندر عالم رویا میں سو رہے تھے کہ اللہ نے اپنے مقرب ترین فرشتے کو بھیج کر آپ کو جگایا، اور پھر آپ کو عالم بیداری کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک، اور پھر آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر کروایا، اور پھر آپ واپس بھی تشریف لے آئے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی دیر کے اندر ہوا کہ جس کی مثال اعلیٰ حضرت کے شعر کے اندر ملتی ہے کہ زنجیر در ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی دیر کے اندر تو عقل حیران ہے۔ عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے تو آج کی سائنس کی دنیا بھی جو کہ خلا کے اندر سیارے بھیج رہی ہے، وہ بھی اس رفتار کا ابھی تک مقابلہ نہیں کر سکتی کہ اتنی سی دیر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف جانا، پھر آسمانوں میں فرشتوں سے اور مختلف انبیاء سے ملاقات کرنا، اور پھر اس کے بعد آخری مقام جہاں جا کر جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے کہ اے آقا، اگر اس مقام سے ایک لمحے ایک پر کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو اس رب کائنات کی تجلیوں سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس سے آگے میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ سکوں، آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی اس سے آگے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے ایسی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، انکار کر دیا، کہہ دیا کہ یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی خواب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں تو ایک جھوپڑی میں رہنے والا یہ خواب بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ صدر پاکستان بن گیا، ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، صدر کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اگر وہ صبح اٹھ کر لوگوں کو کہے میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تو صدر پاکستان بن گیا، تو کوئی انکار کرے گا؟ بھئی خواب ہے، تم جو مرضی آئے دیکھ لو، تم صدر بن جاؤ، تم وزیر اعظم بن جاؤ، تم چیف منسٹر بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، خواب ہے، خواب میں کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک نبی کا خواب اگر ہے تو وہ خواب بھی ایک حیثیت رکھتا ہے، اور شریعت کی روح سے نبوت کا 40واں حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کر کے کہا تھا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم، آپ مجھے صابر لوگوں میں پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بنیاد پر ہی اپنے بیٹے کو ذبح فرمایا تھا، لیکن یہاں معاملہ دودا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ 3 مختلف جگہوں کے اوپر واقع معراج کو بیان کیا گیا، اس میں سے ایک مقام سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ معراج کس کو عطا ہوئی تھی؟
اگر میرے ساتھ چل رہے ہیں، ذہن چل رہا ہے ساتھ میں، کس کو ہوئی تھی معراج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر بیان کرنی چاہیے تھی تو بات یہ بیان کرنی چاہیے تھی کہ بڑی عظیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ آگے جو واقعہ بیان کرنا تھا وہ واقعہ تو ان کی فضیلت کا ہے. واقعہ تو ایسا بیان کرنا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا اظہار ہو رہا ہے، ان کی اس فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی. تو کہنا تو یہی چاہیے تھا اصلاً یا عقلاً، اگر ہم سوچیں کہ جس کی بات بیان ہو رہی ہے. لیکن قرآن کا اسلوب ذرا مختلف ہے. کسی بات کی اگر وضاحت کرنا مقصود ہوتی ہے تو پہلے اس سے بڑی ذات کو عنوان بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کتاب خریدنے کے لیے جائیں بازار میں، موضوع تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مجھے اس موضوع پر کتاب چاہیے، لیکن جب آپ کتاب تلاش کریں گے اس موضوع کی تو کیا کرتے ہیں؟ کھڑے کھڑے وہ ساری کتاب پڑھ لیتے ہیں، یا اس کی جو فہرست ہوتی ہے، عنوانات ہوتے ہیں، ان عنوانات کو دیکھتے ہیں. وہ عنوانات اگر آپ کو اپیل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں اس کتاب کو لے لینا چاہیے، اس موضوع پر یہ اچھی کتاب ہے. اس کے عنوان ظاہر کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ کسی بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کا جو عنوان ہے وہ آگے کی بات کو بڑھا دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے. ایک کتاب لکھی جاتی ہے، دیباچہ 2-4 پیج کا لکھا جاتا ہے. وہ دیباچہ کیا ہوتا ہے؟ پوری کتاب کا نچوڑ ہوتا ہے. اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا گیا، کیسے بیان کیا گیا، اس کے حوالہ جات کیا ہیں. تو پھر انسان کو اپیل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کتاب لے لی جائے. بالکل ایسے ہی قرآن کا اسلوب بھی ہے. قرآن میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرنا چاہا تو سورہ فتح کی آخری آیت کے اندر کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار. ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ کے اصحاب ہیں یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن عنوان کیا بنایا؟ اس آیت کو شروع کہاں سے کیا؟ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور کی ذات کو صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے حضور کی ذات کو عنوان بنایا گیا، اور جب حضور کی فضیلت کو بیان کرنا چاہا تو اللہ نے اپنی ذات کا اظہار فرمایا، اس کو عنوان بنایا کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات. اس کو بیان فرما کر پھر آگے اس فضیلت کو، اس کمال کو، اس معجزے کو بیان فرمایا. اور اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں. اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ بات اتنی اہم ہے، اتنی بڑی ہے کہ جب لوگوں کے سامنے بیان ہوگی تو لوگ آسانی سے اس کو قبول نہیں کریں گے. اور یہی ہوا کہ کفار تو تھے ہی کفار قریش، انہوں نے تو انکار کیا، لیکن جو چند صحابہ کے اندر سے ایسے لوگ تھے جو ابھی ایمان لائے تھے، ان کے دل متردد ہوئے، ایمان سے خارج نہیں ہوئے، متردد ہوئے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ کیا ہے. اور صحابہ میں ایسے بھی تھے، جیسے ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھ تک پہنچانے والا یا مجھ کو بیان کرنے والا کون ہے. وہ ابو جہل تھا. وہ آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ اے ابو بکر، تم نے سنا جن پر تم ایمان لائے ہو وہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ کم و بیش 3 مہینے کی مسافت ہے. اگر کوئی قافلہ شب و روز چلے تو 3 مہینے میں پہنچے گا. اس تک واپس آنے کی بات نہیں ہو رہی. 3 مہینے میں تو پہنچے گا، پھر واپس آنے کے لیے بھی 3 مہینے چاہیے. وہ کہتے ہیں میں تو رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر پر چلا گیا، جنت و دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، اس سے آگے بھی چلا گیا. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو
آپ نے فرمایا اگر میرے آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا بالکل ایسے ہی ہوا ہے منوان۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت، ایک مسلمان کے ایمان کی کیفیت ہونی ہی ہے چاہیے۔ راوی کو نہیں دیکھا، بیان کرنے والا کون ہے، نہ اس سے یہ کہا اچھا ٹھہر جا میں جاؤں ذرا سا ابھی پوچھ کر آ جاؤں، زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لوں، اگر وہ بیان فرما رہے ہوں گے تو میں تصدیق کر دوں گا۔ نہیں، آپ نے فرمایا اگر میرے آقا نے اگر یہ بات بیان فرمائی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو ایک وجہ تو اس کی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی بات جو بیان ہونے والی تھی جس کے لیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میرے محبوب کے اس کمال کا انکار کریں گے۔ ان کے لیے ایک تنبیہاً ابتداءً یہ بیان کر دوں کہ وہ خود گئے نہیں، میں لے کے گیا ہوں۔ اب اگر تم انکار کر رہے تو ان کی ذات کا انکار نہیں کر رہے، میری قدرتوں کا انکار کر رہے ہو۔ تمہارے دل میں اگر تردد پیدا ہو رہا ہے تو ان کے جانے پر نہیں ہو رہا، لے جانے کے اوپر ہو رہا ہے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ خود سے نہیں گئے، ان کو میں نے بلایا، میں لے جانے والا ہوں، تو تم تو ابھی پورے ایمان والے بھی نہیں ہوئے کہ تم میرے اوپر ہی ایمان لے آؤ کہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہا ہے وہ برحق ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے میم میک نکال کر یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو عالم رویا کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایمانی کامل نہیں ہے ایسے لوگوں کا، کیونکہ کہنے والی ذات وہ اللہ رب العزت، اس نے فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، کسی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں نہ کر سکوں، میرے اندر اتنی طاقت نہ ہو، میرے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو، تو کیا کہا جائے گا کہ بھئی میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر کمزوری ہے، اور کمزوری ایک عیب کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا اور پھر لے جانے کا حوالہ اللہ اپنی ذات بنا رہا ہے، اور کہنے والا یہ کہے کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں خواب میں تو ہو سکتا ہے، تو خواب کی بات بڑی ہے یا اللہ کی ذات بڑی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ کسی چیز کے لیے ایک یہ قسم اور دلیل کے طور پر بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ جی کا لفظ جو ہے یہ عربی لغت کے حساب سے قسم کے معنوں میں بھی آتا ہے اور دلیل کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اب دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو پیش کر رہا ہے یا قسم کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پیش کر رہا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے خواب میں دیکھی ہوئی کسی بات کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ کہتا کہ پہلے یہ سمجھ لو کہ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کس کی طرف سے بیان ہو رہی ہے، اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس نے اعلان کر دیا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو وہ تو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اس کے نظام کو سنبھالنے والی ہے، اس نظام کو منجمد کر دیا گیا، اپنی جگہ پر منجمد کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ساری سیر کرا کر، اب اس کی ایک مثال اگر یہ دوں کہ جسم، ہمارا جسم ہے، حرکت کر رہا ہے، میرے ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں، زبان بھی حرکت کر رہی ہے، گردن بھی حرکت کر رہی ہے، پاؤں بھی حرکت کر رہے ہیں، سارا جسم محرک ہے، متحرک ہے۔ لیکن اگر اس میں سے جان نکال دی جائے تو کیا میں اپنے ہاتھ چلا سکوں گا؟ میرے جسم میں کوئی تحریک رہے گی؟ یہ متحرک رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکتے کے عالم میں کوئی جسم چلا جاتا ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ مر گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سکتے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سکتے کی حالت میں بھی کیفیت مرنے والی ہی ہوتی ہے یا مرے ہوئے جسم کی طرح ہوتی ہے، لیکن چند ثانیوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد جب وہ دوبارہ اس کی جان جو ہے جسم کے اندر آتی ہے، وہ سکتہ اس کا ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کے جسم کے اندر کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ اس کی کوئی اور چیز میں کمی ہو جاتی ہے؟ بس یوں ہی سمجھیے کہ حضور اس کائنات کی جان ہے۔ حضور اس کائنات سے نکل کر خلا کے اندر تشریف لے گئے،
یہ جان اس کائنات سے نکل گئی، اس کی ہر شے منجمد ہو گئی، لیکن جب جان دوبارہ اس کائنات کے اندر تشریف لائی، یعنی حضور واپس تشریف لائے تو دوبارہ یہ متحرک ہو گئی، تو اس کے اندر کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے۔ موٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے وہ بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے جمعوں کے اندر اور بیان کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کے معجزات کے اوپر صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرما دے، اور ہم حضور کے معجزات کو جو ہماری عقل میں بظاہر نہیں آ سکتے، حضور کا معجزہ سمجھ کر اس کو قبول کریں۔ اس کی بہت ساری اور دلیلیں ہوں گی جو آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کو صحیح قرآن کے صحیح مطالب کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔